السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد معاویہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محمد معاویہ آفیشیل۔ تو ناظرین، میرے چینل میں خوش آمدید، بڑوں کو سلام، چھوٹوں کو پیار۔ تو ناظرین، آج کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا ہوں یہ طاہر اشرفی، کچھ لوگ اس کو مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں لیکن مناسب نہیں لگتا، اس کو صرف طاہر اشرفی کہا جائے۔ اب اس کو دیکھیں، اس کی اوقات دیکھیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یہ اس کی اوقات پہلے دیکھیں ویڈیو کے اندر۔ بغیر اجازت میڈیا چوک میں کیوں بیٹھے؟ فضل الرحمان نے طاہر اشرفی کو کرسی سے اٹھا دیا۔ تو ناظرین، یہ ہے اس کی اوقات کہ یہ مولانا صاحب کی اجازت کے بغیر میڈیا ٹاک پر بیٹھا، تو مولانا صاحب نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا کر دور کر دیا کہ میری اجازت کے بغیر تو یہاں بیٹھا ہے۔ یہ اس بچونگڑے بیچارے کی اوقات ہے، اور یہ بات کرتا ہے مولانا صاحب کے خلاف، بات کرتا ہے کہ مدارس کا آپ کو نمائندہ کس نے بنایا، اور یہ کہتا ہے ہمارے ساتھ 10 بورڈ ہیں، 11 بورڈ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے لوگ لا سکتے ہیں تو ہم بھی لا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلی بات اس نے بیان دیا کہ جی ابھی جو مسائل چل رہے ہیں اس پر میں کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماشاءاللہ منہ بھی بہت ہی چھوٹا سا ہے، اس پر میں بحث کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ الحمدللہ 10 بورڈ ہیں، اور تمام کے تمام بورڈ وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں۔ ہم اپنے مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وفاق المدارس کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے ہیں اور وزارت تعلیم کے ماتحت رہنے چاہیے، اور ہمارے ساتھ اتنے مدارس شامل ہیں۔ بھائی جان، بچے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے تیری کیا اوقات؟ جن مدارس کی تو باتیں کر رہا ہے وہی مدارس والے تجھے حکومت کا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو حکومت کی گود کے اندر بیٹھ کر علماء اکرام کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے، لیکن لوگ تجھے اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ہی اشرفی ہے، حالانکہ اشرفی بہت ہی قیمتی ہوتی ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک واحد اشرفی ہے، طاہر اشرفی۔ اس کی قیمت 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے، 2 ٹکے نہیں، 1 ٹکے کی بھی قیمت نہیں ہے۔ تیری اوقات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تجھے ایسے ساروں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا، اور تو صبح شام لگا ہوا ہے بدنام کرنے میں، ذلیل کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو عزت بخشی ہے۔ تو کون ہوتا ہے مولانا صاحب کو ذلیل کرنے والا؟ فیس بک پر حضرت صاحب روز پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں، گالی نہیں دو، گالی نہیں دو، گالی نہیں دو۔ بھائی تجھے ہار پہنائے آ کر پھولوں کا، پیسوں والے ہار پہنائے، تیرے جو کام ہے عوام تجھے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک اور بیان تھا حضرت کا، حکومت کے ساتھ بیٹھا ہے بینچوں پر اور بیان دے رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ میں 20,000 لوگ لے آؤں گا، اسلام آباد کے اندر دھرنا دوں گا اور یہ بل پاس کرواؤں گا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب اتنے لوگ لے آئیں گے، میں بھی لوگ لے آؤں گا۔ ہمارے پاس اتنے مدارس ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان ساروں کے مدارس ہیں، ہم سارے طلباء لے آئیں گے، ہم مولانا صاحب سے زیادہ عوام لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ حکومت کو یہ یقین دلوا رہے ہیں کہ بے فکر ہو جائیں، آپ نے مجھے خریدا ہے تو آپ کو اچھا مال ملا ہے۔ بھائی جتنا بھی زور لگا لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جو قوت ہے، جو عوامی قوت ہے، جتنی عوام مولانا صاحب کے ساتھ ہے، پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنا دھرنا دے لے، جتنا زور لگاتا ہے لگا لے، بریانی کی پلیٹیں کھلا دے، 1000 5 ہزار ان کو دے دے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس اتنی عوامی طاقت نہیں ہو سکتی جتنی مولانا صاحب کے ہاں موجود ہے۔ نہ ہی مولانا صاحب ان کو پیسے دیتے ہیں، نہ ہی مولانا صاحب ان کو بریانی کھلاتے ہیں، کچھ بھی لالچ نہیں دیتے، بس مولانا صاحب آواز دیتے ہیں اور عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور میدانوں کی طرف نکل پڑتی ہے، چاہے ان کو مہینہ رہنا پڑے روڈوں پر، سڑکوں پر، چاہے 2 مہینے رہنا پڑے، اور مولانا صاحب بھی وہاں موجود رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب اپنی عوام کو چھوڑ کر حکومت سے ڈر کر بھاگ جاتے ہوں۔ یہ آپ کے لوگ کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے آپ بھاگ کر چلے جاتے ہیں اپنے لوگوں کو چھوڑ کر، لیکن مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اور مولانا صاحب کا کردار سب کے سامنے واضح ہے کہ مولانا صاحب کس قسم کے، کس ٹائپ کے آدمی ہیں۔ پوری دنیا، پورا پاکستان، ہر بندے نے، حکومت کے لوگوں نے زور لگایا کہ مولانا صاحب پر کرپشن ثابت کریں کسی طریقے سے، لیکن آج تک 1 روپیہ بھی مولانا صاحب کے حوالے سے کرپشن کا ثابت نہیں ہو سکا۔ اور تو حکومت کا چمچہ بیٹھ کر چمچے گیری کرتا ہے اور مولانا صاحب کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تیرا یہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہونے والا، عوام تجھے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ میں نے بات پہلے ہی کر دی کہ ایک ہی اشرفی ہے جس کی قیمت 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے، اور تو وہی ہے کہ تیری قیمت 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، ورنہ تو پناہ مانگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ جو علماء اکرام کے خلاف بکواسات کرتا ہے حکومت کی گود میں بیٹھ کر، تجھے تو چاہیے، تو عالم ہے، تو حکومت کو بتا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ تو وعدہ وفا کرو۔ یہ شریعت اور یہ دین کے احکامات ہیں کہ کسی کے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور حکومت نے وعدہ کیا، اب اس وقت وہ اپنے وعدے سے مکر رہی ہے اور تو ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ تو کوئی مولوی ہے یا عالم ہے؟
تو جہان کا گرا ہوا بندہ ہے کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بٹھایا تو تجھے چاہیے کہ ان کو حق اور سچ کی بات بتا کہ حق کیا ہے، یہی کام کرو یا نہ کرو، کام تیرا ہے، ان کو روکنا نہ کرنا ان کے بس میں ہے۔ آپ ان کو روکو تو صحیح، آپ تو اور زیادہ ان کی دلالی کر رہے ہیں، ان کو یقین دہانی کر رہے ہو کہ آپ نے اچھا مال خریدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر، اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، اس بندے کی اوقات آپ کو دکھانی تھی کہ اس کی اوقات ہے کیا، کہ یہ مولانا صاحب پر بھونکتا ہے اور مدارس بل کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ اس بندے تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ امید ہے اس تک بہت جلد پہنچ جاتی ہے، وہ کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں جن تک نہیں پہنچتی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دی۔ تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچنی چاہیے تاکہ اس کو لگ پتہ جائے کہ ہر عام بندہ بھی مجھے جواب دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔